اس کا اعتراف کرنا پڑے گا اس احساس کے ساتھ کہ یہ جو انسان کا تہذیبی سفر ہوا ہے یہ اگرچہ ہمارے لوگوں کے ہاتھوں نہیں ہوا، اگرچہ ہمارے اسلاف کا کوئی اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے، لیکن یہ بحثیت مجموعی پوری عالمی انسانیت کی میراث ہے، یہ ہم سب کی میراث ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ابن رشد اور ابن سینا کے کام کو اہل مغرب نے اپنی میراث سمجھا، اور جہاں ابن رشد نے اس کو پہنچا دیا تھا، ابو علی سینا نے پہنچا دیا تھا، اس کے بعد اس کو لے کے آگے بڑھے، یعنی یہ درمیان میں کہیں خلا واقع نہیں ہوا۔ ہم پہ بھی ایک دور ایسا آیا ہے کہ جب تاریخ کا رخ ہم متعین کرتے تھے، جب ہم تاریخ ساز تھے، جب ہم جانتے تھے کہ تاریخ کیسے مرتب ہوتی ہے، اس وقت تاریخ کی باغیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی تھی، علوم ہمارے بنائے ہوتے تھے، فیشن ہمارے بنائے ہوتے تھے، ہم جیسا لباس پہنتے تھے لوگ اس کی نقل کرتے تھے، ہم جیسی شکل و صورت رکھتے تھے لوگ اس کی نقل کرتے تھے۔ تاریخ کی قوتیں ہمارے ہاتھ میں تھیں، اس کی باغ ہمارے ہاتھ میں تھی، ہم اس کو لے کے چلتے تھے۔ اب جب تلکل ایام، جب یہ ایام بدلے تو کیا ہوا کہ اہل مغرب کے پاس وہ باغ دوڑ چلی گئی تاریخ کی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اپنے سفر کو زیرو سے شروع کیا، صفر سے شروع کیا، بلکہ جہاں مسلمانوں نے چھوڑا تھا وہاں سے اس کو اختیار کیا اور اس کو لے کے آگے چلے۔ آج ہم نے اگر تاریخ کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینی ہے تو ہم اس ارتقائی مرحلے کا انکار نہیں کر سکتے، اس کا اعتراف کرنے کے بعد اس کو اختیار کریں گے اپنے اس نظریاتی ڈھانچے کے اندر جس کے ہم وارث ہیں اور جس کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے پہلی بات پس باعث کرد کے ذیل میں، اور یہ میرا تیسرا نقطہ ہے اپنی گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ ہم پہلے یہ ادراک کریں کہ ہم کہاں بچھڑ گئے، کتنے بچھڑ گئے، کتنے پیچھے رہ گئے، اور اس کے بعد انسان نے جو تہذیبی سفر کیا وہ کہاں ہے، اور اس کو پوری دیانت کے ساتھ، پورے فہم کے ساتھ، پورے عقل کے ساتھ جانیں اور سمجھیں۔ یہ کام پہلا ہے اس بچھڑے پن کا علاج کرنے کے لیے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جس کا خواب آپ نے دیکھا اور جس کو اپنے بینروں پہ آپ لکھ رہے ہیں اور جس تبدیلی کو آپ نے اپنے ذہن میں بسایا ہوا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ جانیں کہ انسان کا تہذیبی سفر کہاں پہنچا، آج علوم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ اصلاح کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں۔ مثلا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آج سے کچھ 25-30 سال پہلے ایک صاحب تھے امریکہ میں، اسماعیل راجی الفاروقی، ایک فلسطینی عالم تھے، اسکالر تھے جو امریکہ میں جا کے آباد ہوئے، وہ پاکستان میں بھی کچھ عرصہ رہ چکے ہیں۔ تو وہ بڑے ماہر تھے سماجی علوم کے، الہیاتی علوم کے بھی بڑے ماہر تھے، بائبل کے بھی بڑے ماہرین میں ان کو شمار ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اس سوال پر غور کیا کہ ہم جو بچھڑ چکے ہم نے اپنے سفر کو کہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ ہے ان علوم کی اسلامی تشکیل کرنی ہے، جو سیاسیات کا علم ہے، جو سماجیات کا علم ہے۔ یہ علم ایک خاص نظریاتی پس منظر میں وجود پذیر ہوا، جو مغرب کا نظریاتی پس منظر تھا، وہ غیر الہامی پس منظر ہے، وہ کسی الہامی ہدایت کی تابع آگے نہیں بڑھا۔ اس لیے اگر ہم ان علوم کو اختیار کریں گے تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں ان علوم کو اپنے اس نظریاتی ڈھانچے میں لا کے رکھنا پڑے گا۔ ہمارا نظریاتی ڈھانچہ کیا ہے؟ ہمارا نظریاتی ڈھانچہ ایک فرق سے جان لیں، اس مغربی اس نظام فکر اور اپنے نظام فکر سے، کہ مغرب کا نظام فکر اس اصول پر کھڑا ہے کہ انسان کا جو تہذیبی سفر ہے یہ ارتقاء کے ایک اصول پر کھڑا ہے۔ ڈارون کا جو مشہور تصور ہے وہ اگرچہ بیولوجیکل زندگی میں ہے، لیکن اس کو سماجی علوم میں بھی آپ اختیار کرتے ہیں کہ انسان ارتقاء کے مراحل سے گزرنے کے بعد یہاں پہنچا۔ تو جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ایوولوشن کی تھیوری ہے، ارتقاء کا نظریہ ہے، تو انسان جو سماجی علوم کھڑے ہیں وہ جب سماج کو سمجھتے ہیں، جب انسان کو سمجھتے ہیں تو وہ انسان کو ایک ارتقائی وجود سمجھ کر اپنے علوم کی تشکیل دیتے ہیں۔ یعنی بنیادی نظریاتی ڈھانچہ کیا ہے؟ جس کے اندر سماج کا علم کھڑا ہے۔ ہم جس فلسفے کو مانتے ہیں وہ کریشن کا فلسفہ ہے، وہ ارتقاء کا نہیں ہے، تخلیق کا فلسفہ ہے کہ اللہ نے آدم کو بنایا، اسی شکل میں بنایا، اور علم الآدم الاسماء کلھا، اس کو علم دیا اور اس کے بعد اس کو ایک ذمہ داری سونپنے کے بعد زمین پر بھیج دی۔ ہمارے ہاں تخلیق کا فلسفہ ہے۔ پہلا انسان جو ہے وہ ایک ہدایت یافتہ انسان،
پہلا انسان پیغمبر کے منصب پر فائز انسان. تو ہم انسانی سماج کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں انسان ارتقاء پذیر نہیں ہے. ہمارے ہاں انسان پہلا ہی انسان مواحد بھی تھا اور پہلا انسان جو تھا وہ ارتقاء کے اس منزل پہ تھا کہ جس پہ وہ وحی الہی کا مخاطب بن رہا تھا, اور اگر نہ بنتا تو وہ اس امانت کو اٹھانے کا حقدار نہیں تھا جو اللہ نے اس کے کندھوں پر ڈالی تھی. تو یہ ایک میں صرف مثال سے واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو سماجیات کا علم ڈارون کے تصور ارتقاء پر کھڑا ہوگا اس سے کچھ اور نتائج مرتب ہوں گے. جو تصور علم یا جو فلسفہ عمرانیات تخلیق کے فلسفے پر کھڑا ہوگا کہ پہلا انسان پیغمبر تھا اور ارتقاء کی آخری منزل پہ تھا, پیغمبر سے آگے تو ارتقاء کوئی نہیں ہے نا, پیغمبر ارتقاء کی آخری منزل پہ کھڑا ہوتا, اس لیے وہ اپنی بات کا آغاز دعوے سے کرتا ہے. تو پہلا انسان ہمارے فہم کے مطابق, ہمارے اس نظریاتی ڈھانچے کے مطابق وہ ہے جو ارتقاء کی آخری منزل پر کھڑا تھا. وہاں سے ہماری بات کا آغاز ہوتا ہے. وہ پہلا آدمی اس حقیقت سے واقف تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ خسارے اور رحمت کے بنیادی تصورات سے آشنا انسان تھا. تو پہلا انسان کسی ارتقاء کے بعد نہیں پہنچا, ایک الہام کی بنیاد پر پہنچا. اس لیے ہم جب اس علم کو تشکیل دیں گے, جب ہم کچھ سماجی علم کو آگے لے کے بڑھیں گے تو اس کا بنیادی نظری ڈھانچہ مختلف ہوگا اس علم سے جو مغرب میں پڑا. اس لیے پہلا مرلہ, یہ ایک مثال سے, یہ اس کا ہر جگہ اطلاق ہوتا ہے کہ آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے تو پہلے انسان کے اس ارتقائی عمل کا اعتراف, اس کا فہم, اور اس کے بعد اس کو اپنے نظام فکر کے تحت اختیار کرنے کی صلاحیت, ڈھالنے کی صلاحیت. یہ نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا, مجھے اصرار ہے کہ نہیں ہو سکتا اگر آپ لوگوں کا اوڑھنا بچھوڑنا علم نہیں بنتا. ہر کام کو چھوڑ کر, ہر کام سے فرار اختیار کر کے, ہر کام سے گریز کرتے ہوئے, ہر ترغیب سے آزاد ہوتے ہوئے, ہر ظلم سے صبر کے ساتھ نمٹتے ہوئے, جب تک علم آپ کی توجہ کا بنیادی میدان نہیں بنتا اس وقت تک یہ مارکا سر نہیں ہو سکتا. اس کے بعد تاریخ کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں آ ہی نہیں سکتی. یہ غیر فطری ہے, انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اس لیے کرنے کا جو کام اعتراف کے بعد اگلا ہے وہ یہ ہے کہ علم اوڑھنا بچھونا بن جائے, علم آپ کی صبح و شام کی مصروفیات کا مرکز بن جائے. آج دنیا میں امریکہ کے جس عروج کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بنیادی نتیجہ ہے علم کے ساتھ اپنی بے پناہ رغبت کا. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ امریکی معاشرے کے اندر, مغرب کے معاشرے کے اندر علم کی کیا حیثیت ہے اور علم کے ساتھ لوگوں کے تعلق کی نوعیت کیا ہے. زندگی کے 60 سال صرف ایک بات کی تحقیق میں وہ گزار دیتے ہیں. یعنی یہ معمول ہے, یہ کوئی استثناء نہیں ہے. ایک آدمی غور کرتا ہے, آپ اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. انسانی جسم کیا ہے, تھوڑا عرصہ پہلے تھا, تبھی آپ کے یہاں بھی ہوتے تھے, یہ پورے انسانی جسم کا علاج کرتے تھے. آج انسان کے جسم کے ایک ایک خلیے کا الگ الگ ڈاکٹر ہے. وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانی آنکھ کو سمجھنے کے لیے 50 سال لگا دی. وہ ہیں جنہوں نے انسان کے ناخن کو سمجھنے کے لیے 50 سال لگا دی. یعنی آپ کو انسان تو دور کی بات رہی, جنہوں نے اس پہ 100 سال لگا دیے کہ چوہوں کے اندر زندگی کی جو ترتیب ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور وہ کیسے آگے بڑھتے ہیں. یہ امریکہ ایسے نہیں دنیا میں اپنی طاقت کا یہ پرچم بلند کیے کھڑا. ظلم امریکی طاقت کا نتیجہ ہے, سبب نہیں ہے. یعنی یہ بات جو آج دنیا میں دیکھتے ہیں نا, امریکہ دنیا میں ایک ظالم اور سامراجی قوت ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی قوت کی بنیاد یہ ہے. اس کی قوت کی بنیاد نہیں ہے, اس کی قوت کا نتیجہ ہے. اس کی قوت کی بنیاد اس کا علم ہے, اس کی قوت کی بنیاد اس کا یہ سارا ارتقائی عمل ہے جس کے اندر وہ کھڑا ہے. میں ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا امریکہ میں ایک شہر میں جانے کا, تو وہاں کی ایک مذہبی علوم کی ایک ادارہ تھا, اس میں گیا تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو پچھلے 60 سال سے صرف بائبل پڑھا رہے ہیں.
میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو مسلمان نہیں ہیں، جو 60 سال سے صرف قرآن مجید پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، اور قرآن مجید کے میں یعنی اپنی ناقص علم کی بنیاد پر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید پر جو تحقیق انہوں نے کی ہے وہ اس دور میں ہم نے نہیں کی. پچھلے 100 سال میں قرآن مجید کا کوئی بڑا عالم ہمارے جو اگر آپ تلاش کریں تو میرا خیال ہے پیدا نہیں ہوا، لیکن اس سے بڑے عالم امریکہ میں، مغرب میں پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن مجید پہ غور کیا. آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی زبان کو سمجھنے میں 30 سال لوگوں نے لگا دیے. ہم تو تھوڑا سا، میری طرح کے لوگ تو 15 دن عربی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد درس قرآن دینا شروع ہو جاتے ہیں. 40 سال صرف عربی زبان کو سمجھنے میں لگا دیے. امریکہ کے اندر اس وقت یونیورسٹیوں میں اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں آپ کو معلوم ہے کہ اسلامیات کا آپ طالب علم نہیں بن سکتے اگر آپ کو عربی نہیں آتی. آپ بنیادی طور پہ اہل ہی نہیں ہیں اسلامیات کے طالب علم بننے کے لیے. اور عربی زبان سیکھنے کے لیے وہاں امریکہ کی اچھی یونیورسٹیاں جو ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو اردن بھیجتی ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت عربی زبان کی جو تحصیل ہے اور علم ہے وہ سب سے اچھا دنیا میں عربی زبان کا علم اردن میں ہے. تو امریکی یونیورسٹی میں اگر آپ اسلامیات کے طالب علم بننا چاہتے ہیں، اگر دینی علوم سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بن نہیں سکتے جب تک آپ عربی زبان کا اچھا علم نہیں رکھتے. اور اس کے لیے وہ آپ کو دنیا کے بہترین ادارے تلاش کر کے امریکہ سے اردن بھیجتے ہیں جہاں سے آپ عربی سیکھ کے آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کوالیفائی کرتے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید پر کوئی غور و فکر کریں، اس کے لیے کوئی کام کریں. یہ جو میگل کینیڈا میں اس کا جو اسلامک سینٹر ہے، اس وقت دنیا کا بہترین اسلامک سینٹر سمجھا جاتا ہے. پاکستان کے اندر میرے علم کی حد تک میں جن لوگوں کو جانتا ہوں، اسلامی علوم کے ماہرین جن کو میں جانتا ہوں، وہ وہاں کے پڑے ہوئے ہیں. 2 آدمی میں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن 2 آدمیوں کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک ہے ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری، جو اس وقت ادارہ تحقیقات اسلامی کے سربراہ ہیں اسلام آباد میں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں. وہ میگل کی اسلامک سینٹر سے پڑھے ہوئے ہیں. دوسرے ہمارے ڈاکٹر خالد مسعود صاحب ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئر پرسن ہیں.